اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ثنا سنائیے اور اس کا ترجمہ سنائیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ترجمہ پاک ہے اللہ عز و جل اور میں تیری حمد کرتا ہوں. تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تعوذ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. تسمیہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان و رحمت والا. پہلا کلمہ سنائیے اور ترجمہ. پہلا کلمہ ترجمہ معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر سے ترجمہ سنائیے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول. دوسرا کلمہ سنائیے اس کا ترجمہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تیسرا کلمہ سنائیے اس کا ترجمہ. تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریف ہے اللہ کے لیے اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے. آرام سے. درود شریف فرمان مصطفیٰ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ عز و جل کے رسول. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اور آپ کے اولاد اور آپ کے صحابہ پہ اے اللہ عز و جل کے حبیب. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ عز و جل کے نبی. وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ اور آپ کے اولاد اور آپ کے صحابہ پہ اے اللہ عز و جل کے نبی. قرآن پاک پڑھنے کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. بلندی پر چڑھنے کی دعا. اللہ اکبر. ترجمہ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. ترجمہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمد للہ رب العالمین. ترجمہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے جو مالک سارے جہان والوں کا. کھانے سے پہلے کی دعا اور ترجمہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ترجمہ اللہ عز و جل کے نام سے اور اللہ عز و جل کے برکت پر کھاتا ہوں. کھانے کے بعد کی دعا اور ترجمہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. سوتے وقت کی دعا. اللهم بسمك أموت وأحيا.
اللہ عز و جل میں تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، جیتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ جاگتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب خوبی اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمایا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹایا۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجمعتم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی رحمت اور برکت ہو۔ برکتیں ہوں، مصافحہ کرتے وقت کی دعا۔ یغفر اللہ لنا ولکم تجمع، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا۔ جزاک اللہ خیر تجمع، اللہ عز و جل تم کو بدلا دے۔ بدلا دے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کی ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں؟ ایمان کی بیان کی دو قسمیں ہیں اور وہ یہ پہلا دوسرا ایمانی مفصل۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اجمالی یعنی مختصر بیان کی ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكام إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ میں ایمان لایا ہوں جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکاموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار کرتی ہوں اور دل سے تصدیق کرتی ہوں۔ ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے تفصیل بیان کی ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مفصل اس کا ترجمہ سنائیے۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اس کے تمام اشیاء اور بڑی تقدیروں پر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھا جاتا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ عز و جل نے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی۔ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ کیا اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول شریف کے دن۔ آرام سے بتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ کہاں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔
مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاء اللہ. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے. پہلا اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاص بندے رسول ہیں. اللہ عز و جل کے خاص بندے. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا حج کرنا. پانچواں رمضان کے روزے رکھنا. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہوئے؟ دن رات میں 5 نماز فرض ہے. 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے. پہلا فجر، دوسرا ظہر، تیسرا عصر، چوتھا مغرب، پانچواں عشاء. مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. حج کس پر فرض ہے؟ ہر صحابی کی طاعت پر مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج کہاں کا ہوتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ اور عرفات میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ عز و جل کی مخلوق ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کو اللہ عز و جل حکم دیتے ہیں. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین ذات ہے. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہے، نہ کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے. صلی اللہ علیہ وسلم.